السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رانا نوروز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پی فور پاکستان۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حضرت علامہ مولانا اسحاق قادری صاحب، جو کہ اس مسجد کے محتمم بھی ہیں اور اس دربار عالیہ کے گدی نشین بھی ہیں۔ ہم اس روحانی جگہ پر موجود ہیں، جیسا کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے، تو جو دوست وہاں پہ نہیں جا پاتے تو یہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسی روحانی تسکین کی جگہ ہے جہاں پہ ہر مسلمان اگر آئے تو اس کو بالکل احساس جو ہے وہ مسجد نبی ہی کی طرح ہوتا ہے۔ میرے عقب میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو صحن ہے، اس کے جو یہ برآمدے کے ڈاٹ ہیں یہ بھی مسجد نبی سے مشابہ ہیں، اور اس کا گنبد خضرہ سے مشابہ ہے، اور ہر چیز حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے، آپ مناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسجد نبی سے بالکل مشابہ بنائی گئی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت علامہ صاحب موجود ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس مسجد کی تاریخ کیا ہے، اور یہاں پہ جو مزار میں جو اللہ کے ولی موجود ہیں، جن کی یہاں پہ مزار موجود ہے، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا تھی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی ہمیں بتائیے گا کہ مسجد کب سے تعمیر ہوئی اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، کس کی کاوش تھی، یہ تھوڑی سی تفصیل بتائیے گا۔ میرے بابا جی حضور، میرے پیر و مرشد، میرے والد محترم بھی ہیں، ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہاں پہ دربار عالیہ حضرت شیخ بدر الدین جیلانی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے پیر و مرشد ہیں، ان کی مناسبت سے یہاں جب لوگ زیارت کے لیے آتے تو ان کی خواہش تھی کہ یہاں پہ ایک مسجد ہونی چاہیے، تاکہ اس میں زائرین آ کے نماز بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، جیسا کہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے خلفاء میں سے خاص طور پہ نیو یارک میں جو خلیفہ محمد رفیع صاحب ہیں، انہوں نے اس کاوش کو بڑے بھرپور انداز میں ادا کیا اور اس مسجد کو تعمیر کیا۔ اس میں بابا جی کے دیگر خلفاء مریدین کا بھی کنٹریبیوشن شامل ہے۔ تقریباً یہ 1,25,00,000 روپے کی لاگت سے یہ مسجد بنائی گئی، اور اس میں میری طلب تھی کہ گنبد خضرہ ہم بنائیں، تو اس کے لیے بابا جی حضور فرمانے لگے کہ بیٹا یہ تو بہت بڑی جسارت ہے، اس کے لیے تو ہمیں مسجد نبوی میں حاضری دینی چاہیے۔ حالانکہ فالج ہو چکا تھا، بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کے مسائل تھے بابا جی کے، اس کے باوجود ان کو ویل چیئر پہ ہم لے کے گئے مدینہ طیبہ، اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ صبح سے لے کے شام تک بابا جی بے ہوش پڑے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ہم بڑے پریشان تھے کہ خیر ہو آج کیا مسئلہ بن گیا۔ تو شام کو جب آپ نے آنکھیں کھولی تو بڑے حشاش بشاش تھے، تو میں نے فوراً عرض کی، میں نے کہا حضور وہ آج خیریت تو تھی؟ تو بابا جی فرمانے لگے کہ بیٹا آج سارا دن ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں گزرا ہے۔ میں نے عرض کی، میں نے کہا گنبد خضرہ کی اجازت کا کیا بنا؟ فرمایا کہ ہمیں اجازت مل گئی ہے، اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کریں گے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بیٹے تاجدین جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوگی تم دنیا سے نہیں جا سکو گے۔ یہ بہت بڑی خبر تھی ہمارے لیے۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں نے اس پہ کئیوں نے اعتراض بھی کیا، مگر الحمدللہ یہ چیز ہر بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، جب تک یہ مسجد کمپلیٹ نہیں ہوئی بابا جی دنیا سے نہیں گئے۔ تو 2 سال کا عرصہ لگا، 6 مئی 2011 میں آپ کا انتقال ہوا، اور اس دن آخری یہ مینار جو سائیڈ والا یہ پینٹ ہو رہا تھا۔ تو بابا جی فرماتے ہیں کہ بیٹا اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اب ہم نے مسجد کمپلیٹ کر دی، جس نے ملنا ہے اسے اطلاع دے دو، ہمیں آ کے مل لے، ہم دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو چند دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کی ہسٹری ہے ماشاءاللہ۔ اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا، اولیاء اکرام جو ہیں ان کی بڑی بڑی روحانی جو ہے تصرفات ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا کہ جو بزرگوار تھے وہ جب مسجد نبی میں پہنچے تو انہوں نے کچہری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت طلب کی، جو کہ ان کو مل بھی گئی، اور اسی کے مطابق اس کی تعمیر ہوئی۔ تو حضرت جی ہمیں بتائیے گا کہ اس مسجد کی تعمیر کے دوران کوئی خاص آرکیٹیکٹر آپ نے کہیں سے منگوائے، یا کچھ خاص لوگ تھے، یا یہ ڈیزائن بناتے وقت کن کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا؟ اس مسجد کی ڈیزائننگ کے لیے ہمیں میرے بابا جی کے ایک مرید ہیں، وہ بہت ہی جینیس ہیں تو یہیں کے مقامی، یہیں کے رہنے والے ہیں، لیکن ان کو ہم نے گائیڈ کیا۔ اس میں اسپیشلی طور پہ آرکیٹیکچر ہیں میرے بھتیجے ہیں فیض رسول صاحب، جو بحرین میں تقریباً انہوں نے 5 سال وہاں پہ تعمیراتی کام کیا، تو انہوں نے ماشاءاللہ اس کو بہترین انداز میں ڈیزائن کیا، اور جو فوٹوز وغیرہ ہم وہاں مسجد نبوی سے لے کے آئے تھے، ہم نے اپنے کیمروں سے انہیں بنایا تھا یا کچھ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے، تو ان کی روشنی میں ہم نے کوشش کی کہ مستری کو گائیڈ کرتے رہے۔ لیکن گنبد اور میناروں کے لیے اسپیشلی استاد سعید صاحب جو ملتان کے رہنے والے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی، اور انہوں نے یہ گنبد اور مینار انہوں نے تعمیر کیے۔
تو جہاں ان کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو ہم اسے ہائی لائٹ کرتے اور وہ ڈیزائننگ وہ تصویریں ہائی لائٹ کر کے انہیں پیش کرتے، پھر ان کی وہ ڈیزائننگ کرتے، سانچے بناتے، اس کے بعد اس کو بالکل اوریجنل مٹیریل میں ہم نے اسے بنایا. تو یہ ہے وہ. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین. جی ہمیں یہ بھی ایک تھوڑا سا بتائیے گا، جیسا کہ اندر محراب بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ مختلف پلرز کے اوپر جو کلر کیا گیا، کیا خاص یہ بھی کسی خاص بندے کو بلایا آپ نے یا اس کی کیا؟ جی اس کے لیے میں نے 2-3 پینٹرز جو اچھے والے تھے ان کو ارینج کیا، لیکن کسی نے 1 دن کام کیا، کسی نے 2 دن کیا، لیکن وہ بھاگ گئے کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا. میں ڈیزائننگ دیتا تھا، تصویریں دیتا تھا کہ مجھے اس لیول پہ ڈیزائننگ چاہیے، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں کر پایا. پھر ہمارے وہاڑی کے پینٹر ہیں اعظم پینٹر، تو وہ اعظم صاحب ماشاءاللہ انہوں نے مسجد نبوی میں بھی کام کیا ہے، تو عراق میں بھی ان کو کام کرنے کا موقع ملا. تو انٹرنیشنل لیول پہ ان کا کام ہے ماشاءاللہ، وہاڑی میں بہت ہی جگہوں پہ ان کا کام ہے. تو انہوں نے اس پین کو لیا اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے یہ کام کیا ماشاءاللہ. بہت ہی زبردست. اور آپ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ہسٹری بھی بڑی خوبصورت ہے اور یہاں پہ جو کام ہوا اس کے بارے میں بہت لاجواب ان کی تاریخ ہے. تو حضرت جی ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ مزار شریف کے اندر کچھ تبرکات بھی موجود ہیں، وہ کہاں سے آئے، کیسے لائے گئے، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. وہ آپ کو پتہ ہے کہ بزرگان دین کے تبرکات کو رکھنا باعث برکت ہوتا ہے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تابوت سکینہ کا تذکرہ موجود ہے. تو اس طرح جو بھی بابرکت چیزیں ہوتی ہیں ان کی نسبت کی وجہ سے اس میں بے حد برکتیں ہوتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کرتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، یعقوب علیہ السلام کی طرف سے جو ملا تھا، پھر اسی کرتے کی بنا پہ بنائی ان کو دوبارہ نصیب ہوئی. تو ان برکتوں کو لینے کے لیے میں نے جہاں بھی سفر کیا، عراق میں گیا، نجف میں، کرب و بلا میں، اسی طرح مدائن میں، پھر اعظمیہ میں، کاظمیہ میں، بغداد شریف میں جہاں بھی جاتا تھا میری کوشش یہ ہوتی تھی وہاں کی کوئی نہ کوئی چیز جو نسبت والی ہو میں لے کے آؤں. اسی طرح مجھے مسقط جانے کا موقع ملا. عمان میں جتنے بھی شہر ہیں، رستاق ہے، سہار ہے، سلالہ ہے، ان کی زیارتوں کے لیے گیا. وہاں بہت سارے صحابہ کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں، وہاں سے تبرکات لیے. اسی طرح مجھے پھر ملک شام جانے کا موقع ملا، وہاں دمشق میں، حلب میں اور ہیمس میں یہ ساری زیارتیں بھی کی اور وہاں سے تبرکات بھی میں لے کے آیا، ان کو یہاں آویزاں کیا. اسی طرح ہمارے جو اکابرین کے پہنے ہوئے کپڑے ہیں یا ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں میں نے یہاں الماریوں میں اس لیے رکھ دی تاکہ لوگ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں. اور اس سے بڑھ کے یہ کہ مسجد نبوی کے کارپیٹس، یہ میری ایک دیرینہ خواہش تھی، کاش کہ ہم اپنی مسجد میں مسجد نبوی کے کارپیٹ بچھائیں. تو اس کے لیے اللہ نے سبب بنایا، ہمیں 2 کارپیٹس تو باقاعدہ گفٹ ملے، باقی ہم نے پرچیز کر لیے وہاں مارکیٹ سے. تو اس طرح ہمارے حال کمرے میں مسجد قباء کے اور مسجد نبوی کے کارپیٹس بچھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ آپ مناظر میں بھی دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ مسجد نبوی شریف کے استعمال شدہ جو قالین ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں. بہت سارے لوگ جو مسجد نبوی نہیں جا سکے یہاں پہ خاص طور پر جمعے والے دن وہ جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ اپنی روحانی تسکین کے لیے اور دلی سکون کے لیے یہاں پہ خاص طور پر آتے ہیں. تو حضرت جی ہمیں یہ بھی بتائیے گا، ہم نے سنا کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کے اور چند اہل بیت کے بھی موئے مبارک موجود ہیں، ان کے بارے میں بتائیے گا، آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ جی میری یہ دیرینہ خواہش تھی، میں اپنے بابا جی سے بھی عرض کیا کرتا تھا کہ ہم نے گنبد خضرا بنا لیا، مسجد نبوی بن گئی، مسجد نبوی کی طرز پہ مسجد بن گئی، یادیں بھی وہی ہیں، کاش کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک بھی لے لیں. تو بابا جی کہنے لگے بیٹا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب کرم بخشی ہوگی تو آپ کو موئے مبارک مل جائیں گے. تو ایک بار مدینہ طیبہ کے سفر میں تھے، وہاں سے ہمیں باقاعدہ اسناد کے ساتھ اس کی پوری ڈیٹیل تھی، وہ ہمیں وہاں سے مدینہ طیبہ سے ملے اور اس میں اسپیشلی طور پہ رول تھا بھائی محمد رفیع صاحب کا، ان کے چونکہ بہت سارے تعلقات ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ. تو جب وہ ہمیں ملے تو بہت چھوٹی مقدار میں تھے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ آدھے انچ کی لمبائی میں تھے. وہ موئے مبارک ہم لے کے آ گئے. ذہن میں ایک حسرت تھی کہ بہت چھوٹی سی مقدار ہے ان کی، لیکن جیسے روٹین میں بابرکت انداز میں اسے رکھا اور اس پہ ہم درود و سلام پڑھتے رہے. تو کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی بڑھوتری شروع ہو گئی اور وہ تقریباً 4 سے 5 انچ لمبائی ان کی ہو چکی ہے. سبحان اللہ. تو پھر کسی ایسے محبت والے نے ان کو اوپر سے توڑ لیا، توڑ کے جیب میں ڈال کے لے گیا، گویا کہ وہ چوری ہو گئے، وہی آدھا انچ باقی بچ گئے.
میں نے پھر حجرہ مبارک کو تالا لگا دیا. میں نے کہا یہ ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں ہے, لوگ صبر نہیں کر پاتے. محبت ہے ہر کسی کو, لیکن لوگ تو غلاف کعبہ بھی کاٹ لیتے ہیں. تو میں نے پھر احتیاط اسی میں مناسب سمجھی. 3 ماہ کے بعد جب حجرہ مبارک کھولا تو اب وہ تقریباً پھر دوبارہ 4 انچ تک جا چکا ہے. ماشاءاللہ اتنی لمبائی اس کی ہو چکی ہے. اور یہ اس وقت زندہ معجزہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ ہیں. امام عشق و محبت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں نا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو ہمارا عقیدہ ہے. اور خود رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ آپ کی اس قوم کو عذاب سے دوچار کرے کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں. تو اللہ تو کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا, اللہ اپنے نبی کے ہوتے ہوئے ان کے اذن کے بغیر کافروں کو بھی عذاب نہیں دیتا. تو اسی لیے یہ آیت ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ اللہ کے نبی آج بھی ہمارے اندر زندہ و جاوید موجود ہیں. ماشاءاللہ ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اس مسجد کی اندر ایک روحانی سکون اور دلی تسکین کا ایک سامان موجود ہے. گنبد خضرا اور یہاں کے مینار اور یہ صحن کے اندر آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پیچھے اس کے جو ڈاٹ ہیں, اور اس کے علاوہ تبرکات موجود ہیں, مسجد نبی کے قالین موجود ہیں, اور سب سے بڑھ کر چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت کے جو موئے مبارک یہاں پہ موجود ہیں. میری خاص طور پہ یہ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جو ابھی اللہ کے نبی کے گھر نہیں پہنچ سکتے وہ یہاں پہ ضرور آئیں, سکون بھی ملے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پہ درس و تدریس کا بھی وسیع انتظام موجود ہے. یہاں پہ ملحقہ مدرسہ موجود ہے, بچوں کا بھی, اور یہاں پہ درس و تدریس دی جاتی ہے, بچوں کو عالم بنایا جاتا ہے. اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جانیں گے. جی السلام علیکم. جی یہ بھی ایک خواہش تھی کہ یہاں پہ بچے حافظ بنیں. تو الحمدللہ اس وقت ہمارے پاس 6 کلاسیں ہیں حفظ کرنے والے بچوں کی, اور وہ گویا کہ اس وقت 200 سے زائد تعداد ہے ان کی. اسی طرح بچیوں کی 150 سے زائد تعداد ہے. اسی طرح عالمہ کلاسوں کی تعداد ہے تقریباً 6 درجے ہمارے پاس عالمہ کلاس بچیوں کے ہیں.